اب میں اہل بیت اطہار کے متعلق عرض کروں، اس میں خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی قدر کیا تھی، ان کی عزت کیا تھی۔ صحابہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حالانکہ ان کی عمر بہت کم تھی، حضرت امام حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صرف 6 سال کے تھے، 6 سال کے تھے۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کے تھے۔ بس یہ 6 اور 7 سال کی عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی، لیکن اتنے بچپن میں بھی صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ یہ اتنا ادب کرتے تھے کہ نماز کے عالم میں کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوتے اور یہ دونوں شہزادے پہلی صف میں آ جاتے ہیں یا مصلی کے پاس آ جاتے ہیں، آگے پیچھے چلتے ہیں، تو عام بچوں کی طرح انہیں ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ ان کو نہ پہلی صف سے کوئی پیچھے کرنے والا ہوتا، نہ کوئی ادھر سے ادھر کرتا۔ میرے عزیز و دوسروں کے بچے آئیں تو ہم ادھر ادھر کر دیں، لیکن رسول اللہ کے شہزادوں کو صف کے آگے رکھ کر کے بھی صحابہ نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان صحابہ کو معلوم تھا کہ نماز ہماری اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک نبی اور آل نبی پر درود نہ بھیجیں۔ ہاں، تحیات میں بیٹھنے کے بعد تو پڑھنا ہی پڑے گا نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہم تو کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ تو صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی جب نماز میں تحیات پر بیٹھ کر کے یہ پڑھتے ہوں گے اے اللہ نبی پر تو درود بھیج، تو مصلی پر نبی کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جب آل محمد پر درود بھیجتے ہوں ان شہزادوں کو پہلی صف میں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے۔ ان صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی۔ بہرحال حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں اس طرح سے ودیعت فرمایا کہ ان کا نام بھی جنتی نام رکھا گیا۔ حسن اور حسین میرے آقا نے فرمایا اسما من الجنتی، یہ جنت کے ناموں میں سے ہے، جنت کے ناموں میں سے ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسین کو سونگھتے تھے۔ چومنا الگ چیز ہے نا، بچوں کو ہم بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، حضرت امام حسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے۔ چومنا بھی ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چومنا بھی، بوسہ لینا بھی ثابت ہے، لیکن اکثر آپ ان کی گردن کے پاس اور ان کے چہرے کے پاس سونگھتے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما ریحانتی فی الجنہ، یہ دونوں میرے لیے جنت کے ریحان پھولوں میں سے ہیں۔ جنت کے جس طرح ریحان پھول ہیں، اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت کے پھولوں کی طرح خوشبودار بنایا تھا۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، جن شہزادوں کی خوشبو خود سید الانبیاء سونگھ رہے ہو، تو کیا اہل بیت میں خوشبو نہیں ہوتی ہے؟ کیا رسول اللہ کے خاندان میں خوشبو نہیں ہوتی؟ یہاں پر مجھے وہ بات یاد آتی ہے، کسی نے مجھ سے کہا تھا کچھ سال پہلے، میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کا ادب کرنے کا ایک واقعہ مشہور ہے، جس کو ایک صاحب نے اعتراض کر کے کہا تھا کہ ایسا کیسا انہوں نے سونگھ لیا۔ سنیے، بریلی شریف میں پالکی چلتی تھی، پالکی اسٹیشن سے گھر جانا ہو، کہیں پر بھی جانا ہو تو 4 لوگ جو ہے ایک چھوٹی سی پالکی اٹھاتے تھے، جیسے اب رکشہ ہے، پہلے وہ لوگ مزدور اٹھا کر کے لے جاتے تھے، عام تھا، یہ مکہ میں بھی موجود تھا، طواف کرانے کے لیے پالکیاں ہوتی تھی، حبشی لوگ اٹھاتے تھے۔ بریلی میں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یہ کرائے کے پالکی والوں کو بلایا، اس میں 3 لوگ تھے یا 4 لوگ تھے یا جتنے بھی تھے، پالکی اٹھانے والوں نے کرایہ طے کیا، اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے روک دو روک دو۔ روکا گیا، اتر گئے، کہا کہ تم میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ پالکی اٹھانے والوں میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا میاں تمہیں تو کرائے سے مطلب ہے، کرایہ دو اور چلو آگے، پیسے دو اور اپنا، یہ کیا ہے، سید ہے، پٹھان ہے، کوئی بھی تو اٹھائے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہرگز نہیں، میرا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی سید زادے پر میں سوار ہو جاؤں۔ آپ نے بار بار اصرار کیا تو ان پالکی اٹھانے والوں میں ایک سید زادہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں میں سید ہوں۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر ہی سوار ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، رونے لگے،
بڑی خطا ہو گئی مجھ سے، غلطی ہو گئی، میں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا رسول پاک کو کہ احمد رضا تو میرے بیٹے کے کندھے پر سوار ہوا تھا. اور رونے لگے. اس کے بعد اتنے ہی پر نہیں معافی مانگ کر، بلکہ اس سید زادے کو پالکی پر بٹھایا اور وقت کا مجدد خود پالکی اٹھایا اور آگے تک لے کر کے گئے اور ان کو بہت سارا نذرانہ اور ہدیہ پیش کیا اور کہا سید زادے آپ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھائیں، میں جب تک زندہ ہوں آپ کی حاجات جو بھی ہوں گی مجھ غریب خانے سے آپ لے جایا کریں، آپ کا ہی در دولت ہے، آپ کے آقا آپ کے نانا کا دیا ہوا ہے. اس سید زادے کو اس کام سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا. یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے. کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ ایسا کیسے ان کو آ گئی تھی خوشبو، تو ہم نے یہی کہا کہ ان کی طرح عشق پیدا کرو، خوشبو آ ہی جائے گی. پیدا کرو جو گلاب کو سونگھے تو بھی کہے لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یہ بریلی کا امام ہی تو کہتا ہے جس کی زندگی عشق میں ڈوبی ہوئی ہے، جس جگہ پر بھی دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت کے نغمے کیا یہ عشق نہیں پیدا کرتے؟ آج 100 سال کے بعد بھی سننے والے جھوم جاتے ہیں. اس بریلی کے تاجدار کے سینے میں عشق کتنا رہا ہوگا جو ہمیشہ اس زمانے میں لوگ میرے آقا کی ناپ رہے تھے کتنا ہے، کیا کیا ہے، کیسے کیسے ہیں حضور کے بارے میں. اس وقت اس امام نے پکار کر کہا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ کس نے کہا تھا؟ امام زمن امام اعلیٰ امام اہل سنت نے کہا تھا ان کی طرح محبت اور عشق پیدا کرو، اس نبی کی آل کی خوشبو بھی تمہیں خود آئے گی. ہاں بدبو رکھے ہو اور دل میں بغض اور کوڑھن ہو تو پھر یہ تمام اعتراضات بھی تمہارے دل سے سینے سے نکل کر کے زبان پر آتے رہیں گے. بہرحال عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے کچھ پھول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. برا ہو ان ظالموں کا جنہوں نے جنت کے ان پھولوں کو بھی نوچ دیا اور انہیں بکھیر دیا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام میں کہا تھا کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، یا کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. کربلا کے میدان پر سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا کہ یہاں بکھرے ہوئے ہیں یہ مدینے کے پھول ہیں، جس جگہ دیکھو رسول اللہ کا کوئی نہ کوئی شہزادہ نظر آتا ہے. اس زمین کو بھی اعلیٰ حضرت نے سلام پیش کیا تھا.